بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الانفال کے بارے میں جانیں گے۔ عزیز طلبہ، اسلام کی باقاعدہ سب سے پہلی لڑائی غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر قریباً سن 2 ہجری میں ہوا، جبکہ سورۃ الانفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ یہ سورت قرآن مجید کے 9ویں پارے کے آخری ربوع سے شروع ہو کر 10ویں پارے کے پہلے ربوع پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس سورت کا حجم نصف پارہ بنتا ہے۔ اس سورت میں کل 10 رکوعات، 75 آیات اور 1075 کلمات یا الفاظ ہیں۔ سورۃ الانفال مدنی صورت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مکی یا مدنی صورتیں کون سی صورتیں کہلاتی ہیں، تو اس بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھیے گا کہ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئیں، خواہ مکہ میں ہوئی ہوں یا مکہ سے باہر کسی مقام پر، وہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں، خواہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ منورہ سے باہر کسی مقام پر، وہ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 صورتیں مکی جبکہ بقیہ یعنی 28 صورتیں مدنی ہیں۔ سورۃ الانفال کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنے کی وجہ، یعنی سورۃ الانفال کا نام انفال رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں انفال سے متعلق سوال پوچھا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سورت کا نام الانفال مقرر کر دیا گیا، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں البقرہ یعنی گائے کا ذکر تھا، تو اس کا نام اللہ تعالیٰ کی جانب سے سورۃ البقرہ مقرر کیا گیا۔ انفال کا لفظ جمع ہے اور اس کا واحد نفل ہے۔ زائد، فضل، احسان، یہ تمام نفل یا انفال کے لغوی معنی ہیں، جبکہ اصطلاح میں انفال سے مال غنیمت مراد ہے، اور مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جنگ میں صورت جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ سابقہ امتوں پر یہ مال حرام تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے اس مال کو حلال قرار دیا ہے۔ سورۃ الانفال کی ابتدائی آیات میں یہی بیان ہوا ہے کہ مجاہدین نے اس مال غنیمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جن میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یعنی اس مال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہی تقسیم کیا جائے گا۔ اس سورت کے اکثر مضامین جنگ بدر، اس کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں، اور مسلمانوں نے جس جانثاری کے ساتھ یہ جنگ یعنی غزوہ بدر لڑی، اس کی ہمت افزائی کے ساتھ ساتھ بعض ان باتوں کی طرف بھی نشاندہی فرمائی ہے جن کو دوبارہ کسی جنگ میں دہرانے سے نقصانات کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں آئندہ کے لیے بھی ایسی ہدایات موجود ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس صورت میں جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں میراث سے متعلق بھی کچھ احکام بیان ہوئے ہیں۔ اگر سورۃ الانفال پر غور و فکر کیا جائے تو اس سے درج ذیل بنیادی مسائل اور مرکزی مضامین حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو۔ نمبر 2، مال غنیمت پر قانونی حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس کی تقسیم مجاہد کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ نمبر 3، بدر کی فتح اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت کا نتیجہ ہے،
ملائکہ کی کمک تو مجاہدین کے حوصلے بڑھانے کا بہانہ تھا۔ نمبر 4 بدر کے مارکے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا اور کفار کا غرور خاک میں ملانا تھا۔ نمبر 5 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں کسی قسم کی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کا مولا اور بہترین مددگار ہے۔ نمبر 7 مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ حالات جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنے کا حکم ہے۔ آپس کے اختلافات سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے ساکھ اکھڑ جاتی ہے۔ شیطان اپنے کارندوں کی نظروں میں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ میدان بدر میں مسلمانوں کے جوش اور ملائکہ کی مدد دیکھ کر شیطان بھی ڈر کے مارے بھاگ گیا تھا۔ جب تک لوگ نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو زحمت میں تبدیل نہیں کرتا۔ اہل مکہ کا کردار اور آل فرعون کے کردار میں یکسانیت پائی جاتی ہے اور دونوں کا اپنے اپنے انداز میں ہولناک انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری مخلوق میں بدترین مخلوق کون ہے؟ نمبر 15 سربراہ قوم کو چاہیے کہ اپنی قوم کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رکھے۔ نمبر 16 مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں اپنے گھوڑے جہاد کے لیے تیار رکھنے چاہیے۔ نمبر 17 کفار ایک دوسرے کے دوست ہیں جبکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ اور بھائی بھائی ہیں۔ یہ وہ نکات تھے جو اس صورت سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تھا سورۃ الانفال کا مختصر اور جامع تعارف۔ امید کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد طلبہ جب سورۃ الانفال اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو وہ ترجمہ ان کو سمجھ بھی آئے گا اور یاد بھی رہے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا، شکریہ۔